جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے جب ڈیل ہوئی تھی اسی وقت کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کی قیمت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 150 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ حماد اظہر صاحب نے بھی اس کے اوپر آج ایک ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ جناب ہمارے دور کے اندر جب 100 روپے کلو ہوئی تھی چینی تو طوفان آ گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، میڈیا میں بھی بہت سارا دوست باتیں کرتے تھے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہم جدھر جاتے ہیں لوگ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حماد اظہر صاحب نے لکھا کہ آج نہ صرف چینی بلکہ آٹا، دالیں، پیاز، بجلی، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی ہے مہنگائی۔ لیکن اس کے اوپر بات اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب کے دور میں کچھ صحافی دوست کرتے تھے اور اپوزیشن بھی کرتی تھی، اور پورا جو بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا، جو مارچز ہوئے تھے، یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کہا جاتا تھا، جی غریب کو ختم کر دیا گیا، مہنگائی اتنی کہ ہو گئی، ہم آئیں گے تو مہنگائی ختم کریں گے۔ اس بیانیے کے اوپر یہ حکومت آئی تھی۔ ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جناب ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، دوسرا انہوں نے ووٹ کی عزت بحال کروانی تھی، اور وہ جو اس دور میں جو غیر جمہوری چیزیں ہوتی تھی بقول ان کے، اس تسلسل کو ختم کرنا تھا۔ وہ اس کے جج آپ خود ہیں، مہنگائی کے جج جو ہیں وہ پوری دنیا، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی انہوں نے کتنی ختم کی۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب کے خلاف جو بیانیہ ہے کرپشن کا، وہ اس حکومت نے قائم کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے اور نیب کو انکوائری بھی کر رہا ہے۔ اور اب جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ نیب نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کر دیا، تو اب یہ ایک مزید پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ توشہ خانہ کا کیس جناب وہ ایک عدالت میں بھی چل رہا ہے، وہاں پہ بھی جو جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ گردش کر رہا ہے۔ تو یہ سارا آج کل ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور حکومتی شخصیات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ سارا وہ انہی کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں۔ لیکن آج سے 1 سال پہلے کیا ان کا یہی بیانیہ تھا؟ یہ 6 مہینے کا ٹائم آپ سے مانگتے تھے، کہتے تھے کہ جب نااہل چلا جائے گا تو ہم ہر چیز کو بہتر کر دیں گے۔ اس میں کتنی بہتری آئی وہ آپ نے دیکھا۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، دیگر جو صورتحال ہے، معاشی جو صورتحال ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اچھا، آج جو ہے آرمی چیف نے بڑا ایک امپورٹنٹ دورہ کیا، کوئٹہ گئے، وہاں پہ جو جوب میں کینٹ پہ حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، اس حوالے سے ان کو بڑی امپورٹنٹ بریفنگ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سی ایم ایچ کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ جو زخمی تھے ان کی عیادت بھی کی، اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہاں پہ جو آزادانہ وہ اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، اس کے اوپر پاک فوج نے شدید تحفظات کا ایک طرح سے اظہار کیا ہے۔ جی ہاں جی، شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے جناب ان کو سیف ہیونز ہیں اور ادھر ان کو ایک طرح سے آپریٹ کرنے دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز ان سے شو کی ہیں، اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے آرمی چیف نے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ دنوں میں کافی اٹیکس وغیرہ بھی ہوئے، پھر کراس بارڈر بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھی مختلف ریجن سے کہ وہاں سے بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا۔ اور دوسرا پھر خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، چائنا، انڈیا، امریکہ، بریکس، مطلب بہت ساری چیزیں ہمارے خطے کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے ہماری جو عسکری قیادت ہے، جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور ایک جو امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے، آرمی چیف اس وقت ایران کے دورے پہ ہیں، اور یہ دورہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پہ کچھ چیزیں ہمارے مسائل آپ کو پتا ہے کچھ وہاں سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ ناپسندیدہ عناصر جو ہے ماضی میں بھی پاکستان میں آتے رہے۔ آپ کو پتا ہے ایک خلبوشن جو تھا اس کو جو پکڑا گیا تھا وہ بھی وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، تو عسکری قیادت سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، دیگر جو قیادت ہے اس سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ بڑا یہ امپورٹنٹ ہے، ریجن کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اپنی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کو بھی بڑھائیں، دوسری جو ہماری سفارتکاری ہے اس کو بھی متحرک کریں، اور جو یہ چینجز آ رہی ہیں عالمی سطح پہ اس کے اندر پاکستان کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ جی ہاں جی، پاکستان کہیں پیچھے نہ رہ جائے، تو بڑا ضروری ہے کہ اس پہ ہم ایٹ پیس رہیں، ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو چینجز آ رہی ہیں اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں۔ پہلے مودی صاحب گئے امریکہ، اور امریکہ میں جس طرح ان کا
استقبال ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا. پھر انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے دی اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کہی گئیں وہ مطلب آل دو کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ان کو تو اگر تھوڑا سا بھی وہ جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تھوڑی سی بھی یہ ہو تھوڑی سی وہ ہو تو ان کو تو نہیں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن الٹا پاکستان کے اوپر وہاں سے الزامات لگائے گئے. لیکن وہ جو اسکوپ آف وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے نا, جو لیول آف کوپریشن ہے وہ بہت بڑا ہے. اس میں لگتا ہے اس طرح کہ جو ریجن کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر چینجز آ رہی ہیں وہاں پہ بھارت کو ایک امپورٹنٹ کردار دیا جا رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کنٹین چائنا جو پالیسی ہے اس میں بھارت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اب مودی صاحب جناب فرانس کے جو نیشنل ڈے ہے اس کے اوپر وہ مہمان خصوصی کے طور پہ گئے ہیں. بیسٹائل ڈے اس کی بھی ایک تاریخ ہے. وہاں پہ جب انقلاب فرانس سے پہلے وہاں پہ ایک فورٹریس وغیرہ تھا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بغاوت وغیرہ ہوئی تھی وہاں پہ. وہ ایک الگ پھر وہ لمبی سٹوری چلی جائے گی اگر وہ میں نے ایکسپلین کیا. لیکن یہ جو فرانس کا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جو نیشنل ڈے ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ مودی کو ایز اے چیف گیسٹ ایک طرح سے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا ہے. پہلے امریکہ, یہاں پہ یہ جو سارا ویسٹرن آپ کو ایک طرف الائنس نظر آ رہا ہے, نیٹو آپ کو نظر آ رہی ہے, رشیا نظر آ رہا ہے, آپ کو چائنا نظر آ رہا ہے. اور اس سارے خطے کے اندر جو چینجز ہو رہی ہیں اس میں چائنا نے جس طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو ہے اہم کردار ادا کیا بہتری لانے کے لیے, اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے کرتی رہی, ماضی کے اندر بھی کرتی رہی, اب بھی کرتی رہی, جو سامنے نہیں آتی اس لیے کہ وہ آ کے سامنے بہت ساری چیزوں کو نہیں بتا سکتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ان کا بھی کردار ہے کہ یہ خطے کے اندر جو ہے یہ جو جس طرح کی کشیدگی ہے یہ کم ہو, ہم اکانومی کی طرف جائیں, پاکستان ترقی کرے, پورا خطہ ترقی کرے, حالات بہتر ہوں. تو اس میں ہمارا بھی پاکستان کا بھی کردار تھا ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں. پھر شام کے جو حکومت ہے ان کو بھی سعودی عرب کے قریب لانے میں چائنا کا بھی اور روس کا بھی کردار ہے. تو بہت ساری خطے میں چینجز ہو رہی ہیں اور اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ آرمی چیف کا جو دورہ ایران ہے یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکشن ہوں گی, چیزیں سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی باقاعدہ اس کا اعلامیہ وغیرہ بھی جاری کیا جائے کہ وہاں پہ کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مودی جناب فرانس میں ہیں اور فرانس میں ان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اس سے پہلے جناب ان کو امریکہ میں بڑی اہمیت دی گئی. یہ وہی مودی ہیں جن کو امریکہ نے ویزا نہیں دیا تھا. اور ان کے اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے, جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. عالمی اداروں کی اتنی رپورٹس ہیں کہ اب اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ ان کو نہیں ہوتی, اور جو لوگ ان کو اتنا ہیروز ویلکم دیتے ہیں ان کو بھی محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہ وہی جو جیو پالیٹکس ہے, یہ وہ والی جیو پالیٹکس نہیں ہے جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ اصلی والی جیو پالیٹکس ہے جس کے اندر چائنا کو روکنے کے لیے اور جو ہے چائنا کے اتحادیوں کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک طرح سے اب انڈیا کو اٹھایا جا رہا ہے. خطے کے اندر اس کی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے چائنا کو کرٹیل کرنا. پر ہمارا جو فوکس ہے, پاکستان کا جو فوکس ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ اکنامکلی ہم پراسپر کریں گے تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا اور اس سے ہی ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوگا, معیشت بھی مضبوط ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, دوسری طرف انڈیا سے ایک اور خبر بھی ہے جناب, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. چندریان 3 جو انڈیا نے چاند کے اوپر جناب اپنا مشن جو ہے وہ کامیابی سے بھیج دیا ہے. اور اس کے اوپر جناب کافی تفصیلات بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے, عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اس مشن کے آغاز پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے مبارک دیتے ہوئے کہا کہ چندریان 3 نے انڈیا کے خلائی سفر میں ایک شاندار باب کا آغاز کیا ہے. ٹویٹ سے یاد آیا ہمارے جو سابقہ وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر انڈینز کو مبارکباد دی. جس وقت وہ حکومت میں تھے اس وقت وہ انڈیا کو اکثر ای سے لکھتے تھے, انڈینز. اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا صارفین کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے اندر تو آپ یہ لکھتے تھے اور اب آپ ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. تو بھائی ہماری تو ان سے کوئی جیلسی نہیں ہے, ہماری طرف سے بھی ان کو مبارکباد. پاکستان تو چاہتا ہے کہ ہم تو ایک پرامن خوشحال خطہ چاہتے ہیں. کوئی بھی خطے کے اندر یہ سوچتا ہے کہ یہ ایک ملک اکیلا ترقی کر لے گا, ایسا نہیں ہوتا. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم اکیلے ترقی کر لیں گے, جو ترقی ہوتی ہے وہ ریجنز میں ہوتی ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے, یورپ اٹھا تو سارا اکٹھا اٹھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کی خواہش ہو کہ پاکستان کے اندر گڑبڑ ہوتی رہے, ایران میں گڑبڑ ہوتی رہے, یا سعودی عرب کے ساتھ یمن کے اندر حالات خراب رہے تو سعودی عرب میں بہت حالات بہتر ہوں گے. نہیں, یہ جو ساری چینجز آ رہی ہیں یہ اسی چیز کا ادراک ہے
کہ ہم سب نے مل کے چلنا ہے. تو ہماری تو خواہش ہے کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, لیکن کچھ چیزوں کو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, ان کو اپنے رویوں کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو کشمیر کے حوالے سے معاملات ہیں, دیگر جو معاملات ہیں, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں, وہ اس وقت ہماری ویڈیو کا موضوع نہیں ہے, تو اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو بھارت نے یہ اپنے اسپیس پروگرام میں کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ کامیاب نہ ہوں, ہمیں تو ہر کسی کی کامیابی سے خوشی ہوتی ہے, پر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیلنے میں بھی سیاست کو نہیں چھوڑتے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, 90 کی دہائی میں جب ہم اسکول میں ہوتے تھے اور کالج میں کرکٹ ہوتا تھا, اور ہماری ٹیم جب وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ شیو سینا کے لوگ جناب پچے وغیرہ اکھیڑ دیتے تھے اس زمانے سے بھی, اور ہمیشہ سے ادھر جو ہے وہ انتخابات کے اندر پاکستان ایک مدعا رہتا تھا. لیکن یہاں پہ ہمارے اپنے اتنے مدعے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مدعا دوسرا اس طرح ایسے ڈسکس نہیں ہوتا. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.